علیکم. ہم تین جو آپ کہتے ہیں کہ تین کی سیاسی بیٹھک اس کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج بڑی کوئی ہیپننگ ڈے تھا. آغاز تو ایک بہت ہی کوئی ہائی پروفائل بریفنگ پریس بریفنگ کے ساتھ ہوا. اس کے بھی ہم حال احوال جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. شاہد ہمارے ساتھ ہیں اس لیے آج مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں. عدیل صاحب آج سیکنڈری آپشن پہ چلے گئے ہوئے ہیں کیونکہ دوسری ریسیٹ پہ. پہلی بات ہم اینی سے کریں گے. ہاں اینی سے ہی جی. تو اینی سے پہلا سوال جو شاہد ہیں اس پریس بریفنگ میں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ہوئی, میڈیا پر بھارت کے حوالے سے خبریں چلی, پھر افغانستان کے حوالے سے بتایا گیا, آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بتایا گیا, کے پی حکومت کو بھی آفیشلی مان لیا گیا, اناؤنس ہو گیا, گورنر راج کے بارے میں بھی کچھ ہلکی پھلکی سی ہم نے آواز سن لی. ایسی کون سی چیز ہے جو میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوئی کہ ساری کی ساری بریفنگ جو 4.5 گھنٹے کی شاید یہ تھی, کتنے گھنٹے کی تھی وہ آپ بتائیے گا. 2 بجے کا آغاز ہوا تھا اس کا اور تقریباً کوئی چلی ہے 5 ساڑھے 5 بجے تک. ایسی کون سی چیز ہے جو آپ نے میڈیا میں بالکل ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی؟ کیونکہ میرا آپ سے پہلا سوال پہلے بھی یہ تھا آف کیمرہ کہ کیا کچھ آف دی ریکارڈ اس میں شیئر ہوا؟ آپ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں, کچھ منع نہیں کیا گیا. تو سب کچھ جب بتا دیا گیا, آن ریکارڈ ہے, تو میڈیا پہ اتنی لمبی بریفنگ میں سے اتنا چھوٹا سا چنک کیوں چلا؟ اچھا, بہت شکریہ آپ دونوں کا. 2 مشہور صحافی اور یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے آئی ایکچولی فیل لٹل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا تجزیہ بھی بڑا ہلکا تجزیہ ہلکا لگنے لگتا ہے. پریس کانفرنس کا جو آغاز ہے نا پریس بریفنگ کا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 2-3 ہفتے قبل بھی ایک ہوئی تھی پریس بریفنگ جس کو آف دا ریکارڈ اور وہ رکھا گیا تھا نیچرلی, جو سیکورٹی بھی آپ موجود تھی. جی میں اس میں بھی موجود تھی. اور بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو میرا ڈیٹیلز ہمارا سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے. آج کی پریس بریفنگ کا آغاز جو ہے وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ اگرچہ لائیو کٹ نہیں تھی, آف دا ریکارڈ تھی, لیکن اگین ہمیں بتایا گیا کہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں, ڈی جی صاحب کو کوٹ کر کے بتایا جا سکتا ہے. نو ڈائریکٹ ڈی جی, اور ڈی جی صاحب آج حسن ایوب اور منیف فاروق کی چھٹی آج ڈائریکٹلی فرام دا ہارسز ماؤتھ. تو اور پھر ایک سب سے پہلے مطلب انیشیٹ ہونے سے پہلے ایک سوال ایک صحافی نے کیا, عامر الیاس رانا صاحب نے, کہ آج تو 243 پہ بات ہوگی. تو یہ بات سب سے آغاز میں, ابھی انہوں نے وہ شروع ہی کر رہے تھے اپنی پریس بریفنگ, تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ کون سا پہلا سوال ہوگا پھر, یعنی تو مجھے آئین کی کتاب نکال لینی چاہیے. اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ 243 وہاں پہ ہیپننگ ہوئی ہے. سوال رائٹ. سو بہرحال تو آغاز ہوا, اور اس کے بعد پہلے تو پریزنٹیشنز ہمیں دکھائی گئی اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی کس طرح سے پاکستان میں اس سال جو ہے اب تک جو آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے سب سے زیادہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں, اور سب سے زیادہ دہشت گرد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. پھر خیبر پختونخوا کی ہمیں وہ نارکوٹکس اکانومی کے حوالے سے پورا بتایا گیا, پوری بریفنگ دی گئی کہ کیسے خیبر اور تیرا, بظاہر تو پورے پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے صرف خیبر اور تیرا میں جو ہے نا, خیبر جہاں سے سی ایم ہے, جو خیبر جہاں سے سی ایم صاحب کا تعلق ہے, سہیل آفریدی صاحب کا, وہاں پر کس طرح سے یہ پاپی پلانٹیشن اور یہ پورا ایک جو مافیا ہے جو جس کو ایک پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ یہ نیکسس ہے, اور یہ دوبارہ دہرائی گئی کیونکہ پہلے بھی ہوتا ہے, پہلے نیا نیکسس ہے کوئی پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ نیکسس. اچھا, تو یہ پولیٹیکل مافیا کی سرپرستی ان کو حاصل ہے. خوارج جو ہے وہ, اور انہی کے حوالے سے پھر وہ ایک ریزسٹنس بھی نظر آتی ہے, آپریشنز کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس قسم کی باتیں. کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا, کسی سیاسی جماعت کا بھی نہیں, لیکن پریزنٹیشن میں ایک جو خانہ تھا جو کہ پولیٹیکل وہ جو نیکسس کی جب بات ہو رہی تھی, تو وہ خانہ خالی رکھا گیا تھا, جس پر سوال وہ کالا بوتا تھا, وہ بالکل بلیک تھا اس پہ, لیکن سوال پھر ہونا شروع ہوئے کہ آپ نے جو خالی رکھا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے حوالے سے ہے. اور پھر بہت اس قسم کے بھی سوالات ہوئے کہ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو ہے آپ کی ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی جو ایک پوزیشن تھی, پریس کانفرنس تھی پشاور میں, سو اس پریس کانفرنس میں آپ نے کلیئرلی کہا تھا کہ جو اپوزیشن کی مخالفت کرے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. سو اب آپ ون لائنر کے طور پہ وہ سوال ہوا کہ جی سہیل آفریدی صاحب سے متعلق آپ کا ون لائنر کیا ہوگا. منصور علی خان نے بھی سوال کیا کہ جی سہیل آفریدی صاحب سے متعلق آپ بتائیں کہ مطلب وہ ایک اس بیان سے پہلے ہوا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے, یا اس کے بعد ہوا؟ یہ اس کے بعد بھی ہوا ہے, یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا, بار بار اس بات پہ ریٹریٹ کر رہے تھے ڈی جی صاحب اپنی پوزیشن کہ ہم ریاست نہیں ہیں, ہم ریاست کے ماتحت ادارے ہیں, اور آخری فیصلہ جو ہے وہ سرکار کا ہے. اچھا, سو ہمارا کوئی شہباز شریف صاحب کے پاس تمام اختیارات جو ہے, ایون گورنر راج سے متعلق بھی نا, گورنر راج سے متعلق بھی جب سوال ہوا. چیزوں کی طرف آتا ہوں کہ عمران خان کا ذکر ہوا تھا کہ نہیں, اس پر آنے سے پہلے یہ 27ویں یعنی ترمیم کی خبر ہمارے چینل پر آج بریک ہوئی,
اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فیصل وابڈا صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں آصف زرداری صاحب جو دوحہ میں اس وقت, وہ آئیں گی اور سی فیصلہ کرے گی کہ 27ویں ترمیم پوزیشن کیا ہے. آپ نے جو خط و خال دیکھے جو بلاول بھٹو نے شیئر کیے, اس میں آپ نے ان کا پرانا ایک ٹویٹ اٹھا کے آج پھر لگا دیا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ تو ان کی دکھتی رگ ہے, اور آج انہوں نے 18ویں ترمیم پر ٹویٹ کے اندر کوئی اعتراض نہیں کیا, کہہ دیا کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے یہ صوبوں کا تحفظ اس میں یقینی بنایا جائے گا. کیسے ممکن ہے؟ اچھا اس میں اب چیزیں کیا ہے, یہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں سامنے آ گئی, کچھ چیزیں ابھی مزید سامنے جو آپ کے پاس ہے, جو میرے پاس ہے وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن انٹرسٹنگلی اس میں جتنی بھی ترامیم ہیں ایک دو کو چھوڑ کے وہ ساری صوبوں سے متعلق ہے. مثال کے طور پہ آپ کو 2 وزارتوں کا بتا دیا بلاول صاحب نے کہ جی ایجوکیشن اور پاپولیشن واپس سینٹر لینا چاہتا ہے, ڈائریکٹ آپ ڈائلیوٹ کریں صوبوں کو. تیسری ایک وزارت کا بتایا نہیں جا رہا جو کہ سینٹر نے واپس لینا چاہتا ہے, جس کو جب بھی ڈالنا چاہتا ہے, وہ ہے مائنز اینڈ منرلس. وہ بھی ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, آپ کو پتا ہے نا. جی وہ بھی واپس, تو وہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں. تیسری وزارت کا بلاول صاحب نے بھی ذکر کیا. 3 چیزوں کا انہوں نے نام بھی بتا دیا نا, گلگت, خیبر پختونخوا اور بلوچستان. خزانے بھرے ہوئے, خزانے بھرے ہوئے, خالی کر دیں گے ہم. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے, اس کے علاوہ 7 چیزیں جو بلاول صاحب نے جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ 90% جو ہے وہ NFC ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ 18ویں ترمیم کا ریورس ہے. آئیڈیا کیسے آئے کہ پرانا ٹویٹ بلاول کا نکال کے اس پہ لالا لالا لکھا, ہر جگہ وہ لالا لالا ہی بنتا ہے. آپ یاد کریں 2019 میں بلاول صاحب کہتے تھے ہم نہیں ہونے دیں گے, وفاق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یس, تو اس ملک میں سارے جتنے بھی بلاول صاحب کے دکھ درد جگہ تھے یہ جاگتے ہیں. جی. اب بلاول صاحب نے کیا کام کیا آج آپ ذرا نوٹ کریں. بلاول صاحب روانہ ہو گئے قطر, جی ٹھیک ہے, انہوں نے ٹویٹ ڈالے جہاز سے اور نکل گئے ہیں سیدھا دستی. اب وہ 3 دن بعد 4 دن بعد واپس آئیں گے, معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. انہوں نے اپنی طرف سے پیپلز پارٹی والے پیچھے کیا لڈی ڈال رہے ہیں, واہ بلاول واہ کیا زبردست آدمی ہے, پبلک میں ڈیبیٹ کھول کے رکھ دیا ہے. بھائی آپ لوگ مل چکے ہیں, آپ لوگ بریفنگ اکتوبر کی وہ میٹنگ کا اخبار پہلے بتا رہے تھے جو صدر, ہاں جی آپ اوکے کر چکے ہیں. یہی کام بلاول صاحب نے نہروں میں کیا تھا. جی تب بھی صدر زرداری نے اوکے ویل ڈن, ہاں نہیں نہر کھولو. انہوں نے گہرائی بھی بتائی تھی کہ 12 میٹر اور گہری رکھا. صدر کی ویب سائٹ سے پریس ریلیز بھی جاری کیا. ہاں جی, سب لوگوں کو واٹس ایپ کیا ہوا تھا, سب لوگ کو اسکرین شاٹ کرتے رہے, زرداری صاحب مکر گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد زرداری صاحب گجنی بن گئے, وہ ادھر ہے کرتے رہے. تو بلاول صاحب نے آج یہ ٹویٹ ڈال دیا, اس سے پہلے بریفنگ لے کے ہاں ویری گڈ, ہر سے سب چیز کر چکے ہیں. تک یہ کیسی قانون سازی ہوگی جس کا شروعات جھوٹ سے ہو رہی ہے. اچھا, لا منسٹر کہتا ہے نہیں ہوئی, جونیئر لا منسٹر کہتا ہے, وہ آج بھی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی, بلکہ اس نے نہیں شرلی چھوڑ دی ہے. اس نے کہا فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کی جا رہی ہے آئینی تحفظ. ہاں آئینی تحفظ. فیلڈ مارشل کو کیڑا آئینی تحفظ ہے, فیلڈ مارشل کیڑے کہہ رہا ہے نہیں کام کر رہا ہے. یہ تو توہین ہے فیلڈ مارشل کی. آپ کو پتا ہے دانیال, یہ کیا ہے نام ان کا, بیرسٹر عقیل صاحب کو, ان کو مطلب ان کی یہ داڑھی تھوڑی چھوٹی کر دینی چاہیے. اتنی پکی داڑھی, گچی تو پہلے چھوٹی ہے ان کی, وہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے آپ. تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو ترمیم جھوٹ سے شروع ہو رہی ہے اس کا عوام کی فلاح سے تعلق ہے, مجھے یہ سمجھا دیں ذرا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو مزید چیزیں بھی نظر آئیں گی, آپ کو پی ٹی آئی اسپیسیفک چیزیں بھی اس میں نظر آئیں گی. یہ جب یہ ابھی انڈے بچے نکلیں گے نا اس کے, جب چھوٹے چھوٹے ہو کے بچے, پھر وہ ایک شتر بال کا بڑا انڈا بنے گا جب فائنل ڈرافٹ آئے گا. اب یہ چھوٹے چھوٹے ڈرافٹ پھیرنا شروع ہو جائیں گے شام کو مارکیٹ میں. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب بلاول صاحب یہ ٹویٹ کر کے گئے تھے تو بلاول صاحب کے 2-4 بندے صحافیوں کو فون کر کے بتا رہے تھے ایوی آ رہے, ایوی کہہ رہے ہیں, ایوی کہہ رہے ہیں, ایوی کہہ رہے ہیں. تو اس سے یہاں سے شروع ہوتی ہے بارگیننگ. ٹھیک ہے, وہ اب آپ علینا بتا سکتی ہیں کہ کس کس چیز پہ بارگیننگ چپس کی انہوں نے بات کی. ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے جو اسپیسیفک باتیں ہو رہی ہیں, یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, وہ کریں گے. یہ تو پہلے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنی مجبور ہے, ان کے نہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا 27ویں آئینی ترمیم پر اسپیسیفک سوالات کیا وہاں پر ہوئے اور کیا جوابات وہاں پر آئے؟ نہیں, میں اس میں ایک اور چیز بھی بتاتی ہوں کہ آج ڈی جی صاحب نے جب ان سے سوال کیا گیا, ایون ایک تو CDS کے عہدے کے حوالے سے کہ جی یہ کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ استحقاق جو ہے یہ ثوابدید وفاق کی ہے, اور اگر تو ہم سے انپٹ مانگا گیا تو ہم انپٹ دیں گے. مطلب سب سے بڑا تو سوال تبھی عائد ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کا برانچ اسی لیے, آپ کا رول اسی لیے کانسٹیٹیوشن میں یہ تو گنجائش نہیں ہے. آپ سے مشورہ بھی نہیں مانگنے کی گنجائش. آپ ایگزیکٹلی کہ آپ ریاست کے ماتحت ادارہ ہیں, آپ انپٹ جو ہے وہ کس بات کا, آپ سارے صحافیوں نے آمین ہی کہتے رہے. پھر وہ میرے خیال سے سارے پہ ایک وہ سکتا تاری تھا, سامنے جا کے سجدے میں گرنے لگا تھا. بتا رہا ہوں میں, آپ کے پاس خبریں بہت ہوتی ہیں. میرے پاس کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ایک CDS سے متعلق بھی, ایک گورنر رول سے متعلق, گورنر ناز سے متعلق بھی جب ان سے سوال ہوا تو
اس پہ بھی انہوں نے ایک ایسا لگا کہ ٹاس کیا کہ جی یہ وفاق کی صوابدید ہے. تو بظاہر مجھے تو ایسی ایک چیز مطلب ایک ہوتا ہے نا, آپ ایک سینس ڈرا کرتے ہیں کہ جی ان کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے جو کہ آپریشنز کے لیے ایک کلیئر ریزسٹنس رکھتی ہے, وہ بالکل انکار کر چکے ہیں, اور آج ان کے حوالے سے بھی یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑی. اچھا آج ویسے وہ میں نے سنا ہے کے پی گورنمنٹ سہیل افریدی کے حوالے سے کافی ٹھنڈے تھے, انہوں نے وہ جذبات نہیں دکھائے کہ ہم نہیں مانتے, نہ ان سے بلکہ سوال بھی ہوا کہ پشاور کے انٹرسٹنگلی آج پشاور کے رپورٹرز جو ہمارے بڑے زبردست جرت والے جو رپورٹرز ہیں, انکلوڈنگ ہماری بہن جو ہے فرزانہ بھی آئی تھی, سب پہنچے تھے وہاں پر, ان کو مدعو کیا گیا تھا. تو وہ ڈائریکٹلی پشاور سے آئے تھے اس پریس کانفرنس کے لیے, اور بلکہ ان کے سوالات کے اس میں بڑا مینج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی. جو ہمارے ان کو عادت نہیں ہے نا یہاں پر, وہ اب نئے والے بھائی ہیں تو وہ مینج بھی کرنے کے, جو پشاور کے رپورٹرز نے بالکل ساروں نے بہت ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ایک ون آفٹر انادر جو ہے وہ سوالات کیے, اور سوالات میں انہوں نے وہ ایسی کی تیسی والا حوالہ بھی دیا کہ جی ہمیں حکومت کو کہا جا رہا ہے, کنوے کیا جا رہا ہے صحافی کے تھرو, جو ہے نااہلی کی دھمکی دی جا رہی ہے, نااہلی کی دھمکی دی جا رہی ہے. ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ یہ پریس کانفرنس کوئی اتنی اچھی نہیں کی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس ایک ڈیزاسٹر تھا جو پشاور میں کی تھی. کمیونیکیشن کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ دیکھے تو وہ ڈیزاسٹر تھا, ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. وہ بیسیکلی جلد بازی تو لگ رہی تھی, پتہ نہیں کیا لگ رہی تھی, لیکن وہ منہ پہ آ کے گری تھی, جس کا کہ کوئی اچھا تاثر کدھر بھی نہیں گیا تھا. تو میرے خیال آج وہ کافی کیئرفل تھے. ویسے میں علینا سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے یہ جا کے یونیورسٹی میں بچوں کو بڑے بڑے طویل لیکچر دیتے ہیں. تو مجھے آج کسی نے بتایا کہ جی ان کو لیکچر دینے کی اتنی عادت ہو گئی کہ وہ ہر چیز اتنی لمبی ایکسپلین کرنا شروع ہو گئے تھے, بیچ میں ایک چھوٹی کچی والا آدمی سو بھی گیا تھا. چھوٹی کچی والا یار ہاں بیٹھا ہوا میں گولڈن میں تھی, بہت بہتر, علینا کے پیچھے والی سیٹ پہ اسی لائن میں. میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتی, میں پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں کرتی. لیکن بہرحال آج کے جو عدیل نے بھی جس طرح سے کہا کہ ایک اگر ٹھنڈی پریس کانفرنس کو سمجھا جائے, انہوں نے کہا جی کور کمانڈر پشاور کے جو سی ایم صاحب کے پاس جانے کے بھی حوالے سے ایک بات ذکر ہوا. انہوں نے کہا یہ ہمارا ایک پارٹ آف ٹریڈیشن ہے. سو ایک بالکل تو بلایا جاتا تھا نا, یہ تو خود گئے. یہ ٹریڈیشن بڑی پٹھی ہو گئی. پروٹوکول کہتا ہے کہ آپ کو سی ایم کے پاس جانا ہے. ادھر پہلے ایک بندہ بھیجا گیا جس نے کہا کہ آپ سی ایم کے پاس چلیں. سی ایم صاحب نے کہا جی میرا آفس یہ نہیں وہ کرتا, آفس اجازت نہیں دیتا. میں آپ کو ایک اور چیز, شیخ وقاص اکرم نے ویسے میرے شو پہ اس حوالے سے کہا تھا, میں نے سی ایم صاحب سے خود پوچھا نہیں ایسا کچھ نہیں. سی ایم سے وہ پوچھتے رہتے شیخ وقاص صاحب. جو بڑا دعویٰ کل اختیار ولی صاحب نے کیا تھا کہ ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی, 2 خفیہ ہوئی ہیں, ہو سکتے 4 بھی ہوئی, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ دعویٰ یہاں پر کسی نے نہیں پوچھا کہ کل کی سب سے ہارڈ نیوز یہ تھی بھائی آپ کے ادارے کے حوالے سے یہ گیا کہ خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک بات, ویسے آپ کو ایک پروٹوکول ایک بات بتا دوں. مشرف دور میں ایک اور کمانڈر صاحب نواز شریف سے ملنے چلے گئے تھے. مشرف صاحب کو پتا کہ چلا تھا, تو مشرف صاحب نے چرگے والی سیخوں پہ ان کو لٹکا کے ان کو روسٹ کر دیا تھا, فارغ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو پروٹوکول ہے اور ایس او پی ہے کہ کور کمانڈر ایک اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتا آرمی چیف سے پوچھے بغیر. بالکل ایسے ہی. دوسرا, کور کمانڈر کسی بھی پولیٹیکل آدمی سے آرمی چیف کی اجازت بغیر مل نہیں سکتا. تو یہ فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ جب ادھر جا کے افریدی نے مل رہے تو افریدی نے ملیا ہے, ورنہ یہ ملاقات نہیں ہوتی. لیکن پبلکلی بہرحال تو ایسا نظر آ رہا ہے, ایون پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, کہ پبلکلی اس کو اون نہیں کرنا ہے. اون جو کہ اوبیسلی ہمیں سیکرٹ, ایگزیکٹلی 4 دن کے بعد ہی اگر خبر آتی ہے, ادارے کی طرف سے بھی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج بھی جب ان سے سوال اس حوالے سے ہو رہا تھا کہ بھائی آپ جب انگیجمنٹ افغان رجیم, انہوں نے کہا افغان حکومت نہیں ہے یہ افغان رجیم ہے, ہم اس کو کہیں گے, افغان رجیم کے ساتھ سے بھی آپ جب اس کو اس کے ساتھ انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ نے جرگے کا بھی حوالہ دیا. پھر ان سے یہ بھی بات آن ریکارڈ لے کر آئی گئی کہ بھائی آرمی چیف بھی جو ہے وہ جرگے میں شریک ہو رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے وہ سی ایم صاحب کو بلا سکتے تھے, ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس صوبے کا, تو اس پر کہا گیا کہ بلانے والے کا استحقاق ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر دیکھیں ڈی جی صاحب مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں, میں ان کی پوری پریس کانفرنس سنتا ہوں, میں چھوٹی کچی والے کی طرح سوتا بھی نہیں ہوں. بٹ جب آپ کہتے ہیں جی ہم حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم حکومت کے انڈر ہیں, جو بھی حکومت ہے, ہمارا کوئی دین مذہب نہیں ہے, ہماری کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہے, ہماری کوئی لائکس نہیں ہے, ہم کوئی شیعہ سنی یہ نہیں, ہم فوجی ہیں. بھائی استحقاق کیا ہوتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو کون ہے صوبے کا؟ پھر یا تو مریم نواز ہارس اینڈ کریڈل شو کرے گی, وہاں پر جائیں گے. یہاں پر
जिरगा हो रहा है, ग्रीन इनिशिएटिव, रेड इनिशिएटिव, ये हो गया, मच्छरदानियां लग गई, तोपे चला दी। अचानक से लाहौर से तस्वीरें भी उतर गई सर देखें, वो वो आपको चेंज नजर ही नहीं हाँ जी मुझे पता है कैंट से उतरी है, लेकिन बाकी नहीं उतरी उतर गई है सारी। हाँ जी, तो वो आपका इस्तेकाक के फिर सवाल नहीं रह जाता ना, बैलेंस करना पड़ेगा ना डीजीआई एसपीआर साहब को भी। अब डीजीआई एसपीआर साहब भी ना हमें कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, बीच में हमारा काम है इधर उधर होना। हाँ। अब भाई क्या इस ब्रीफिंग के अंदर आपने बताया कि पेशावर के सहाफियों ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सवालात की, वो बात वहीं पे रह गई थी। ऐसे क्या सवालात किए गए कि जिनकी वजह से आपने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स थे? हमें क्या पहले सवालात दिए जाते हैं, इसका मतलब है? जो आपको पता है कि जिन कदगनों का सामना मीडिया को करना पड़ रहा है, और बहुत मेरे ख्याल से बात बहुत आगे हम निकल सारे गई है। पीटीवी बन चुके पीटीवी बन चुके हैं, और आई ऑल्सो रिमेम्बर के जो सिक्योरिटी जराइन से हमें जो लास्ट टाइम पता चला था, तो उसमें हमें ये कहा गया था कि जो जाहिर है मीडिया पॉलिसी, क्योंकि सवाल बार बार ये रेज होता है कि मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो आवाम के आगे, हमारे कितने जो इवन कमेंट्स जो लिख रहे होते हैं, हमारी ऑडियंस जो होती है वो हमें बताती है कि हमने टीवी देखना छोड़ दिया, टीवी इतना ऑब्सोलीट हो गया, बेकार हो गया, हम ट्रस्ट नहीं करते। इमरान खान नहीं है तो टीवी नहीं है, वो यही इमरान खान मेरा यूट्यूब चैनल देखा करें, अदील राजा के नाम से है, इन दोनों को बेशक ना देखे, जरूर देखा करें अदील राजा साहब को, मैं भी endorse करता हूं। फरजाना का सवाल था कि मेरे लिए रियासत आप, हाय फरजाना ने डीजीआईएसपीआर को आज कहा कि मेरे लिए तो रियासत आप हैं, आप ही कानून है, आप ही हुकूमत है, आप सब कुछ आप कर रहे हैं। और जिस किस्म के हमें हालात हैं जहां पर हम, आपको पता है शोज वगैरह में गेस्ट के आने से लेकर कंटेंट से लेकर हर चीज में बहुत एसओपीज हमें फेस करना पड़ेगी, तो डीजी साहब ने उनसे गुजारिश की कि जी हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है, आप वापस से जाएं, आप पेमरा, आपके ऊपर जो रेगुलेटर बैठा है वो है पेमरा के लॉस को आप जाके पढ़ें। और फिर वो फरजाना को उन्होंने एक लेक्चर दिया कि आपको वो लॉस पूरे जो है कानून पढ़ने चाहिए, कि आपके जो मीडिया लाइसेंसी जो है वो उस पूरे उस कॉन्टेक्स्ट में जाके कि जी आपके ऊपर पेमरा है और पेमरा के लॉस जो है। मुझे एक बात बताएं, यही तो डीजी साहब जाती करते हैं, लेकिन डीजी साहब ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने कहा कि बात सिर्फ और सिर्फ हकाइक, प्रोपेगेंडा अगर आपने बीट करना है वो आपने सच आपके हकाइक या मेरे हकाइक या अदील के हकाइक। अदील मुझे यार बताएं, मैं अगर अब यहाँ पर अगर यार बात सुन लेना मेरी बात सुन ले, मुझे बोल रहे तरमीम के अंदर अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए तो हलवे की प्लेट नहीं है। अब ये खबर एक आई है, मुझे बड़ी पढ़ के हंसी आई कि उन्होंने अपने लाहौर का दौरा मंसूख कर दिया। किस लिए? सर देखें, ये अब देखें इस मुझे डीजी साहब पे कमेंट नहीं करते, बड़ा तेज आते हैं मौलाना साहब एक आड़ू बन चुके हैं इस टाइम पे। लेकिन आप बात समझने की कोशिश करें। मेरी आज एक साहब से बात हुई, तहरीक इंसाफ के, वो आईनी तरमीम शर्मीम ये वो उस पर बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा लो जी तरमीम आ रही है, फिर उन्होंने आगे से कहा जी सानू की फर्क पैंदा उन्होंने सानू पहले छितर पैंदा दो होर मार लो, सानू की फर्क पैंदा, ठीक है। असल छितर थे नून लीग नू ते पीपल्स पार्टी नू पैने, उसमें मौलाना को भी आप ऐड कर ले। मौलाना साहब उस टाइम अपना बड़ा दिचका लेके आगे थे, ठीक है, उसमें हलीम शलीम डाल के कढ़ाई चलाते रहे, बाद में उसमें सोडा निकल आया सारा। वसूली वाले, हाँ वसूली हफ्ता वसूली। वो फवाद चौधरी मेरे दोस्त हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ईयर है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ओवररेट करते हैं मौलाना को इतना ज्यादा, मौलाना की औलाद मौलाना को इतना सीरियसली लेते हैं जिसे फवाद चौधरी साहब लेते। तो उनको लगता है मौलाना साहब अपना आड़ू बन के बैठे हुए, वो कह रहे हैं मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, अकेले ही लाहौर जा रहे थे, अकेले ही वापस उड़ के आ गए। मतलब भाई अगर उन्होंने वोट पूरे कर लिए सारे अपने, तुम उस टाइम पे मौलाना साहब लूटी डालते डालते सबसे आगे आगे, वो असूली एक वकील है हमारे यहाँ पर, उनका नाम है जनाब कामरान मुर्तजा साहब जी, ठीक है। उनको दुनिया का हर असूल आता है, उनको सिर्फ ये नहीं पता था कि जी पीटीआई की सीटें लूटनी है तो हमने नहीं लेनी, उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए चिट्ठे साडा नूर जमाल खोता घोड़ा सब लाल सब खा जाएंगे हम, ठीक है। मौलाना साहब कभी दुखी है, सैड है मौलाना साहब। वो तो मरियम के खिलाफ हाथ खोल के खड़े थे, वो देखा सिर्फ हाथ खोल के खड़े थे। अभी पिछले दिनों वो सुहेल अफरीदी को चैलेंज करते फिर रहे थे, मुंह पे मार रहे थे। मतलब वो अगर असली वाले होते तो कभी न मारते, ठीक है, आपको ये भी पता होना फिर 10 से 25 भी चलेगा। अब मौलाना साहब ने तो पहले ही जुमला किया था, 6-7 साल पहले भी 10,000 थे, अब भी 10,000। मौलवी साहब 25 का, मौलवी साहब ने जिस तरह मौलवी साहब ने अपने पैरों के अंगूठे जो है ना खुद ही काटे हैं ना, हलफनामा देखा, हाँ जी, तो उस तरह लिख कर देंगे तो आपको 25,000 उस तरीके से। अभी आप इंतजार कीजिए, बिलावल साहब का भी यही हाल होगा और शहबाज शरीफ साहब का भी यही हाल होगा, उनकी पार्टियों का भी यही हाल होगा। ये इधर उधर आपको वो एक लतीफा सुनाता हूँ, चले इस बात पे। एक जंगल था, जंगल में एक शिकारी ने ट्रैप लगाया, ठीक है, ट्रैप लगाया तो उसमें एक लुमड़ी की पूंछल फंस गई। अब लुमड़ी फंस गई, लुमड़ी ने जोर लगाया, वो पूंछल उसकी कट गई, लुमड़ी ट्रैप से बच के भाग गई। अब वो लुमड़ी हो गई लुंडी हो गई, तो बाकी सारी लुमड़ियां उसका मजाक उड़ाती थी, ठीक है। तो
लोमड़ी ने सोचा क्या तरीका करूं मेरा मजाक न उड़ाए, उसने एक दिन सारी लोमड़ियों को इकट्ठा किया, उसने कहा देखो बहनों गर्मी बहुत है, ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया गर्म हो रही है, मैं तो जब से कटाया पीछे आया देखो हवा लगती है, बड़ा मजा आता है, किसी भी अपनी पूछला कटा लो, लुंडी हो जो इतनी हवा लगेगी तो ये बुलाना सब लुंडे हो चुके हैं, बाकी लुंडे होंगे अभी, देखें इनकी भी पूछले कटेगी। एक वो जख्मी लोमड़ी पीटीआई उधर बैठी हुई, उन साहब को मैंने कहा जी आप लोगों को तो सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, आराम से बैठे, कहते हैं बेसिकली तो हमें सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। मैंने कहा लेकिन तरीके इंसाफ की एक आदत है, उन्होंने कहा क्या आदत है, मैंने कहा फ्लाइंग एरो इन द बटक, तो आप वो करेंगे, वो भी काम करेंगे आप, वो हर चीज पर सवाल। हाँ, उड़ता तीरा पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं, कहते मुझे भी इसी बात कर करेंगे नहीं, गुजर जाएगा मोटरसाइकिल में बैठेंगे, वापस सीना नहीं पेश करते, मुंह उधर करके खड़े होंगे, तो ये होने जा रहा है। ये आप शुक्र देखिए, ये वो क्या वो शेर है कि सबके घर जलेंगे तो वाह किसी की नहीं, जेड़ी भी वाह है ना बस सारे साढ़े सौ जैसे, बस ठीक, बिचो मिर्जा यार निकल आएगा। खैर आखिरी सवाल, इमरान खान का जिक्र हुआ कि नहीं शाहरुख नायों में या हवालों से को काली तस्वीर चला के कुछ हुआ? नहीं, डीजी साहब ने दिल में जिक्र किया होगा। मैं सारी चीज तो बहरहाल लब्बे लुबाब जो है ना ऑन अ ब्रॉडर कैनवस ऐसा लगता है वो डिसॉल्व में जो है वो इमरान खान ही है, और सारा चीज जो जब बताई जा रही होती है, जब आप पहले ही मतलब शुरू में ही अगर नंबर्स रखे जा रहे हैं, खैबर और तीरा की जब बात की जा रही है तो उसमें भी वहाँ जो एक गवर्नमेंट है उसकी इनकॉम्पिटेंस सामने नजर आती है। तीरा को हमें बताया जाता है बार बार क्लियर करवाया गया, दहशतगर्दों से पाक किया गया, उसके बाद वापस से अगर रीसेटल हो रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट वहां पर, और 2018 के भी उस हवाले से कि जी दहशतगर्दी का बड़ा काउंटर कर लिया था, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत कम हो गए थे, 18 के बाद से कैसे पिकअप किया, तो वो भी मलबा जो है वो इमरान खान की हिस्ट्री में है कि 2 साल वहां बन रहा है वो इमरान खान का दौर। हाँ, लेकिन हमें बताया गया आज के 2018 के बाद से जो हालात खराब हुए। आपको पता है, आप सारे लोगों में मैं वो बताऊं जो 3 दफा तीरा गया हुआ है जी, ठीक है, कोई दर्जन दफा खैबर गया हूँ, मैंने तकरीबन सारे ऑपरेशंस अपनी आंखों से देखे। ये बड़े जालिम लोग हैं, आपको पता होना चाहिए जालिम लोग हैं ये, इंसान हैवान में फ़र्क नहीं देखते, ये हमें बिला शुबा मारेंगे। द प्रॉब्लम इज कि जब हमने एक दफ़ा इनकी कमर तोड़ दी, इनके मोरे कुचला कर दी, ये अपनी टूटी हुई कमर दोबारा जोड़ते कैसे? मुझे आप डीजीआई एसपीआर साहब बार बार ये बताते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मुझे आप बताइए बॉर्डर से आ कैसे रहे? बॉर्डर पे फेंस है जो कि हजरत बाजवा साहब ने लगाया, उधर किले बने हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो फेंस, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वहाँ पर छोटे छोटे किले हैं, अरबों रुपया हमारा लगा हुआ है उसके ऊपर, किधर गया वो फेंस? जब आप पाकिस्तान में कल्चर क्या है, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सीरियस बात है क्योंकि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। यहाँ पर हमला होता है हमारे पर, ठीक है, मैं तो एक तो तंग हूँ, ख्वारिज से मेरी ज़बान में खारिज पड़ गई, वो अपने आप को टीएलपी कहते हैं, आप कहते नहीं ख्वारिज है, भाई आप जाली इस्लामी टर्म्स हमारे ऊपर लाद देते हैं, तो वी शुड कॉल देम टेररिस्ट, जो कि एक्सेप्टेबल है सारी दुनिया में, ठीक है। नाम बदल के मजा आता है, नाम बदल लिया है, काम तो वही करी जा रहे हैं, इमरान खान की जगह बानी बेटी। एक मिनट होता है जी, एक फितना तो हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, इंडियन स्पॉन्सर्ड ने हमला कर दिया, भाई मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या कर रहे थे, वो कैसे हुआ आपने? सो वी डू नॉट क्वेश्चन द फेलियर्स, हमने एक एसओपी तय कर लिया है, ख्वारिज ने हमला कर दिया, फितना हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, ख्वारिज फितना, हम क्या कर रहे थे? वो बीच में जो एक्चुअल पोजीशन है वो गुम हो गई। ट्रंप साहब को यहाँ से गोली छूकर गुजर गई, वो जो एफबीआई की जो चाची थी, ठीक है, उनका बेड़ा गर्क उन्होंने करके रख दिया, रिजाइन करना पड़ा, उसका लाइव जो ग्रिलिंग हुई थी आप वो देखिएगा जरा, माइक बलन बेहोश हो गया था, आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बेहोश हो जाते हैं। आज वैसे ये सवाल भी बाढ़ और जो फेंसिंग है वो उस पर इतना अगर अरबों खर्च करने के बावजूद भी ये सवाल भी रेस किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से, तो उस पर यही बताया गया कि भाई कितने लोग जो है वो कितने ममालिक जो है आपके खत्ते में भी वो वीज़ा बगैर वीज़ा के जो है वो कैसे मूवमेंट वगैरह किन किन ममालिक में होती है, तो नेचुरली वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ही हाईलाइट किया जा रहा था कि बाकी सारे जो है वहाँ पे तो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे तो आपने उनकी आमदोरफ्त वगैरह हम तो नहीं जारी करते ना वीज़े, हमने तो जहाद अफगानिस्तान में जाके सर ये भी पूछा, ये भी सवाल रेज हुआ कि भाई हमारी पॉलिसी है क्या, इतनी कंफ्यूज पॉलिसी है, कभी हम तालिबान को आज, क्योंकि आज बार बार हमें बताया जा रहा था उस प्रेस ब्रीफिंग में कि अफगानिस्तान में जो ये रजीम है ये क्या चाहती है, ये विमेन, इनमें खवातीन की कोई इसमें ऐसे वो नहीं है, एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है, नुमाइंदगी नहीं है, तो सब कुछ हमें बताया जा रहा था कि जी उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी आज अफगान रजीम की वो सारा हाईलाइट होता। इस पर भी सवाल हुआ कि जी पहले तालिबान रजीम को बड़ा सेलिब्रेट किया गया, तब तो नहीं हमें परेशान होते थे, हम ना ह्यूमन राइट्स की बात करते थे ना खवातीन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे, आज हमें वो सारा। मैं तो वो बंदा हूँ जिसने काबुल होटल शरीना की लॉबी में वो मुबारक जगह भी देखी है जहाँ पर जनरल फैज साहब ने खड़े होकर चाय पी थी, उसी जगह पे मेरी अरशद साहब की उस्मान की तस्वीरें भी हैं। मैं तो वो खुशकिस्मत है जी, इतना खुशकिस्मत हूँ मैं, उस टाइम पे हम लुडी डाल रहे थे, मैं तो वो बंदा हूँ जो वहाँ पर बैठी पाकिस्तान के एम्बेसी के
सब लोगों से मिला हूँ जो उस टाइम पे खुश थे कि यार इंडियन इन्फ्लुएंस टूटा है, ये आए हैं। वरना आपको पता है जब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आए, जब वो अशरफ गनी साहब थे, करजई साहब थे, पाकिस्तान में बेसिकली लोग बाहर में निकल नहीं सकते थे। अफगान दे डोंट लाइक यू, दे हेट यू एंड दे थिंक कि उनके मुल्क की डिस्ट्रक्शन के पीछे आपकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी और ये जो चवल पॉलिसी थी ये थी। ठीक है, आपने उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो भी वहाँ पर हुकूमत आती है हम उसके आने पर खुश होते हैं, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद हमारी लुबी जो है वो खत्म हो जाती है, हमें वो नापसंद करते हैं, हम नापसंद करना शुरू कर देते हैं और उनके तल्लुकात अचानक से इंडिया के साथ बहुत बेहतर हो जाते हैं। मुझे अदील राजा साहब को और अलीना शिबली साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।